کامل شاہ صاحب؟ جی جی اچھا جی، مزاج شریف ٹھیک ہے حضور؟ جی آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ آپ کا پیغام محبت میں سن تو نہیں پایا، ساتھیوں نے کچھ بتایا ہے، تو میں تو آپ کے در کا کتا ہوں، مجھے تو آپ جب چاہیں طلب فرما سکتے ہیں۔ وہ تو بالکل، آپ میرے مخدوم ہیں، مربی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ ہمیں طلب فرمایا، ہمیں آپ ایسا ہی پائیں گے جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کے در پہ آتا ہے۔ یہ جو مولوی جتنے بھی ادھر ادھر بول رہے ہیں نا جی، کتب کہہ دیا اور کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کا ان پر سایہ ہے اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے تکلیف مولوی حسن رضا کو نہیں ہے، انہوں نے تکلیف ہے غوث پاک کے خادم حسین سے۔ یاد رکھو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم تمہاری تکلیف میں اضافہ کریں گے۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین محتشم، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب کی جو ایک عبارت تھی، یعنی جو ان کا ایک قول تھا، جو انہوں نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ ان کے عرس کی تقریب پر ایک شیخ جو بغداد شریف کے تھے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہا کہ امیر المجاہدین سے اوپر اگر کسی کا مقام ہے تو کہا کہ امیر المجاہدین سے آگے، ان سے اوپر صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ تو ہم نے اس کا رد کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 811 اور 12 سے اس چیز کو پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ غوث اعظم کا جو مرتبہ ہے وہ قطب بالاصالہ کا ہے، اور ان کی نیابت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں، اور اس کو 123 نمبر مکتوب میں خود مجدد الفسانی نے بھی ذکر فرمایا ہے، جن کے توسط سے آگے قطب، ابدال، نقبا، نجبا یہ سارے بنتے ہیں۔ تو یہ ساری وضاحت جب ہماری سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سارے حضرات نے جو ان کا طریقہ ہے ایک تحریک کا، انہوں نے گالیاں دی اور بہت کچھ اس طرح کے الفاظ انہوں نے بکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے لونڈے لپاڑے جنہوں نے گلی دا کتا نہیں نہ جاندا سی، وہ یوٹیوب تے اٹھ کے جڑا نا اپنی فیمس لین واسطے، اپنی فیملیٹی ودھان واسطے، اپنی شخصیت سوارن واسطے نا طریق لبیک دے خلاف پونگن لگ پیا، دعوت اسلامی دا لباس چھوڑ کے۔ میں کہا جی ایسے بولن تے آئیے نا، پھر تسی سارے منافقاں نے اکٹھا ہو کے کہنا کہ لو جی طریق لبیک دی دعوت اسلامی دے خلاف ہو گئی ہے، تے اپنے جڑے لونڈے لپاڑے چھڈے نا یوٹیوب تے، انہاں نوں روکو۔ اشرف جلالی دے وی جڑے چٹدے ہیگے نا تلوے، انہاں نوں وی روکو، تے دعوت اسلامی دے وی جڑا لباس اوڑھ کے رکھیا انہاں نوں وی روکو، نہیں تے کام خراب ہوئے۔ تو بہرحال اس پر پھر مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ایک اچھے ماحول کے اندر گفتگو ہوئی، چونکہ میرا تعلق سادات گھرانے سے ہے، اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حسنین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اور بالخصوص خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کی وجہ سے انہوں نے کافی عزت اور احترام کے ساتھ گفتگو کی، یہاں تک انہوں نے لفظ بولے کہ ہم تو سادات کے در کے سگ ہیں، اور میری طرف انہوں نے منسوب کیا، اور اسی چیز کو جو ہے وہ یعنی کافی احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان شارٹ میں اگر کہوں تو گفتگو ہماری ہوئی، اور اچھے ماحول کے اندر ہوئی اور اچھا تاثر ہوا، اور یہاں تک بھی گفتگو ہوئی کہ پھر مل بیٹھتے ہیں اور پھر جو ہے مزید ہم گفتگو کریں گے۔ کامل شاہ صاحب؟ جی جی اچھا جی، مزاج شریف ٹھیک ہے حضور؟ جی آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ آپ کا پیغام محبت میں سن تو نہیں پایا، ساتھیوں نے کچھ بتایا ہے، وہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے بہت بڑے مقبول سید اور محدث ہیں، بارگاہ غوثیت مآب میں وہاں بیٹھتے ہیں وہ، تو میں تو آپ کے در کا کتا ہوں، مجھے تو آپ جب چاہیں طلب فرما سکتے ہیں۔ وہ تو بالکل، آپ میرے مخدوم ہیں، مربی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ ہمیں طلب فرمائیں، ہمیں آپ ایسا ہی پائیں گے جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کے در پہ آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک کلپ جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جب وہ کلپ آیا
تو بہت دکھ ہوا کہ وہاں پر جب کال پہ وہ بات کر رہے تھے تو کتنے ادب سے کتنے احترام سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک اچھا نظریہ بھی قائم ہو رہا تھا، لیکن جیسے ان کا کلپ آتا ہے تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی مولویوں کو بڑی چڑ ہے، ہم نے قطب کہہ دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہم ان کے تکلیف کے اندر زیادتی کریں گے اور ان کی تکلیف اور بڑھائیں گے، چونکہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ غوث اعظم کا سایہ ہے امیر المجاہدین پر۔ یہ جو مولوی جتنے بھی ادھر ادھر بول رہے ہیں نا جی کتب کہہ دیا اور کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کا ان پر سایہ ہے اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے تکلیف مولوی حسن رضا کو نہیں ہے، انہوں نے تکلیف ہے غوث پاک کے خادم حسین سے۔ اور یہ یاد رکھو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم تمہاری تکلیف میں اضافہ کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے پھر مؤدبانہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا اور ایک پیغام ان کو دیا تھا، اور کال پہ بھی میں نے یہی کہا کہ آپ نے جو یہ عبارت پڑھی تھی کہ ان سے آگے ان سے اوپر صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں، تو اس پر ہمیں کل بھی اعتراض تھا، آج بھی اعتراض ہے اور آخری دم تک اعتراض رہے گا، کیونکہ یہ اکابرین کی ذوات پہ حملہ ہے۔ چونکہ ان کی طرف سے اس طرح کا کلپ منظر عام پر آیا تو ہم ببانگ دہل ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر آپ اسی عبارت کے اعتبار سے ہم سے مناظرہ، مکالمہ، مباحثہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ فیس ٹو فیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر بھی اس کے لیے ہم جو ہے وہ حاضر ہیں، اور ہم اس چیز کو ثابت کریں گے کہ آپ کی یہ عبارت بالکل باطل تھی۔ اب اس پر دو جو توجیحات پیش کی گئی، ایک تو یہ کہا گیا کہ جی آج کے زمانے سے گفتگو کی گئی ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے، دوسرا یہ کہا گیا کہ شیخ کا قول نقل کیا گیا۔ اس پر ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے کہ جب کسی کا قول نقل کیا جاتا ہے تو وہ قول یا تو بطور رد نقل کیا جاتا ہے یا بطور تائید نقل کیا جاتا ہے۔ یعنی میں نے جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے فتاوی رضویہ سے ایک چیز کو بیان کیا، اس میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کتب سے حوالہ جات دیے ہیں۔ اب میں بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتا، نہیں جی میرا موقف تو نہیں، یہ نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا جی اعلیٰ حضرت کا وہ موقف نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ غوث اعظم قدس سر العزیز آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ کی شان کیا ہے، اس میں پھر آپ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب سے آگے جو ہے وہ دلائل ذکر کیے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی میں کہوں میرا موقف نہیں اور کہا جائے اعلیٰ حضرت کا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اور فتاوی رضویہ سے اس کو ہم نے بطور دلیل پیش کیا۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا علم رکھنے والا بندہ، یہ فکری نابالغ حضرات جو ہے جو اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے قطع نظر باقی جو کچھ علم رکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب قول کو نقل کیا جاتا ہے تو یا تائید میں ہوتا ہے یا کسی کے جواب میں رد کرنے کے طور پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رد نہیں کیا جا رہا تھا، یہاں پر شان بیان کی جا رہی تھی۔ اب جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ موقف نہیں جو انہوں نے یہاں پہ لکھا تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو فلاں فلاں کی عبارت ذکر کر رہے تھے، تو اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حسن رضا نقشبندی صاحب کا یہ موقف نہیں، انہوں نے تو فلاں شیخ کی عبارت کو نقل کیا۔ اب شیخ کی جو عبارت تھی اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے پہلے تو صرف فتاوی رضویہ سے ذکر کیا۔ اب دیکھیے شیخ کی جو عبارت انہوں نے نقل کی اس کے اندر نحوی غلطی موجود ہے، ہوا القطب العالم، ابھی ہوا قطب العالم بول دیتے تو پھر بھی درست ہوتا، ہوا القطب العالم، اور پھر آگے جو یہ کہا گیا کہ جی آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ جو راگ الاپ نے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا جی آج کا زمانہ، تو جب کوئی بندہ یعنی قطب جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا قطب آ جاتا ہے، تو آج کے زمانے سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ آج کے زمانے میں تو اور کوئی قطب ہے، کیونکہ ان کو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی ان کو دنیا سے گئے ہوئے 2 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی قطب دنیا سے جاتا ہے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا قطب آ جاتا ہے۔ تو یہ بات تو ہے ان کے وصال کے بعد کی، تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر وہ ہیں؟ اب پھر مانا جائے کہ جو ہے وہ اگر روحانیت کے اندر تو امیر المجاہدین سے اوپر بہت سارے اولیاء کرام موجود ہیں، خود اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے نام سے انہوں نے شہرتیں پائی، جن کے نام کے صدقے وہ کھاتے رہے ساری زندگی، اور ان کے نام کے صدقے ہی انہوں نے مقامات پائے، آج آپ انہی سے اوپر ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے یہ وہاں پر بھی عرض کی تھی کہ آپ نے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا، وہ نام کیوں لیا آپ نے کہ ان کے اوپر جو صرف اور صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ،
اور پھر آپ آج تعویلات کرتے پھر رہے نہیں نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد وہ تھا، تو آپ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے کہ میرے منہ سے یہ لفظ نکل گئے ہیں اور اصل میں میرا موقف یہ نہیں ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی۔ آپ مان بھی نہیں رہے اور انحراف بھی نہیں کر رہے، بلکہ اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں جی تکلیف ہوتی ہے، ہم تو اور تکلیف دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اگر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ کے اندر جرت ہے تو میں بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹھیے سامنے اور پھر کریے گفتگو، اور ان الفاظ کو کہ امیر المجاہدین سے اوپر اور ان سے آگے صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، یہ جو کلمہ حسر آپ بیان کریں صرف شیخ عبد القادر جیلانی، تو کیا انہوں نے پھر یہ کہا جی آج کے زمانے کی بات ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی آج کے زمانے میں ہے؟ تو یہ کہنے لگے ہاں آج کے زمانے میں بھی تو وہ موجود ہیں۔ تو میں نے کہا اگر وہ موجود ہیں تو پھر مجدد الفسانی بھی موجود ہیں، پھر تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی موجود ہیں، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی موجود ہیں، اس طرح تو پھر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی موجود ہیں۔ تو سارے اولیاء موجود ہیں جن کے کروڑہا درجات امیر المجاہدین سے اوپر ہیں۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ غلو کریں اور افراط و تفرید کے اندر آپ پڑ جائیں اور مرتبے کو وہاں تک لے جائیں جہاں تک مرتبہ آپ اس کو بیان کریں؟ آپ کو کون روکتا ہے؟ اگر آپ یہی کہتے صرف کہ ان پر سایہ ہے غوث اعظم کا، تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ اس کو بیان کریں، لیکن آپ نے وہاں پر اپنے بیان کو بھی بدلا۔ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المجاہدین سے اوپر صرف غوث اعظم ہے، ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر سایہ ہے۔ دیکھیے ذرا ان کی فنکاری چیک کیجئے کہ جب بات جو ہے وہ معاملہ یہاں تک، اب میں اس کو فنکاری ہی کہوں گا کہ آپ کال پہ کچھ اور ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان میڈیا پر آپ کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس طرح کی آپ زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے دو چہرے کیوں ہیں؟ اور ہمیں جو گالیاں دی گئی آپ کے لوگوں کی طرف سے وہ الگ ہیں۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے جو ہے وہ جماعت کا ایک بندہ جو سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک باقاعدہ کسی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، اور اہل سنت کے جو سٹیجز ہیں ان پر چڑھ کے وہ تقریریں کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اس نے اپنے چینل سے کامنٹ کیا، اس نے کہا جی اعلیٰ حضرت سے پہلے مجدد دوران کو پڑھو۔ یہاں تک ان کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں غلو کے اندر۔ اب آگے کیا ہوگا، اور یہ دلدل کتنی گہری ہے جس کے اندر آپ دھنستے جا رہے ہیں، اس کا آپ کو خود علم نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کتب کی، پھر ہر دور کا غوث بھی موجود ہوتا ہے۔ تو آج کے دور کا غوث کون ہے؟ کتب ہے، پھر کتب کے اوپر بھی کچھ مقامات ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آج کے زمانے کے اندر پورے عالم کے اندر سب سے اول درجے کا جو ولی ہے اور سب سے اوپر جو ہے وہ آپ بنا دیں کہ جی وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی اپنی زندگی کے اندر، تو پھر تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے، بہت خراب ہو جائیں گے، کیونکہ آگے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ابدال کی، پھر جو ہے وہ نقباء نجباء کی وہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ ساری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، پھر دنیا سے جانے کے بعد وہ ڈیوٹیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، الگ کتب الگ غوث آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے بہت سارے نظریات جو ہیں وہ صرف ایک کال کی وجہ سے باطل ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں، قرآن و حدیث کو آپ فالو کریں۔ آپ کیوں عصبیت کے اندر پڑھتے ہیں؟ آپ نے شان بیان کرنی ہے، آپ شان کھل کے بیان کریں، آپ 1000 مرتبہ شان بیان کریں، لیکن اکابرین کی ذوات پہ آپ حملہ کریں گے اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ ہم چپ ہو جائیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اکابرین کی ذوات پہ حملے ہوں گے تو ہم زندہ ہیں، اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم اس کا رد پیش کریں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی آپ کے لیے بھی یہ مرتبہ بیان کر دیتا کہ ان سے اوپر صرف غوث اعظم ہے، یا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کے لیے بیان کر دیتا کہ ان سے اوپر صرف غوث اعظم ہے اور معاملات ختم ہیں، تو پھر ہم اس چیز کو بھی بیان کرتے کہ نہیں، مجدد الفسانی نیابت کے اندر موجود ہیں جو غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی قطب الرسالہ ہیں، اور یہ مرتبہ غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کے بعد بالکل اسی طرح آگے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے پاس ہوگا، اس وقت تک یہ سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اگر کوئی ان کی نیابت فرما رہے ہیں تو وہ مجدد الفسانی ہیں، اور اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا، آپ نے کہا جی جو ٹکرائے گا وہ پارا پارا ہوگا، تو میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ٹکرائے گا، ان کے فکر سے جو ٹکرائے گا وہ پارا پارا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ میں نے اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز کو پیش کیا، اور آپ نے صرف اپنی زبان سے لفظ نکالے، آپ کے پاس کوئی دلیل کسی اعتبار سے موجود نہیں، یعنی
یہ سمجھا جائے کہ آپ کے پیچھے اکابرین میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارے پیچھے علماء ظاہر بھی موجود ہیں اور علماء باطن بھی موجود ہیں، اور ان کے موقف کی تائید ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ کے پاس صرف گالیاں ہیں اور اس طرح کی زبان درازیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں پھر ادب کے ساتھ آخر کے اندر گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس تعصب سے نکلیے، اور نکل کے تصوف کو پڑھنا چاہتے ہیں تصوف کو پڑھیں، علماء ظاہر یا باطن دونوں میں سے جس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اور میں نے جو بات کی ہے وہ کس قدر آگے بڑھ کے غلو کے اندر آتی ہے، اور اس کے اندر کس قدر افراط ہے، اور وہ کہاں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور اکابرین کی زبان پہ حملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔